روحان کی مدد سے وہ 3.5 ماہ بعد ہی ان چاروں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار بھی خود ان کے سامنے نہیں گیا، ورنہ وہ یقینی طور پر خود پر سے اختیار کھو بیٹھتا اور قانون کا رکھوالا ہو کر قانون ہاتھ میں وہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے ان کے مجرم ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس کیس میں نذیر احمد کے بعد مجتبیٰ شاہ مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ مہروش کو ہر ممکن حد تک اس کیس سے دور رکھا گیا۔ کیس عدالت میں فائل کر دیا گیا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ تمام ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں جلد سے جلد مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے سینے پر سے کوئی بہت ہی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس دن گھر آ کر وہ سو گیا تھا، جس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے بھی اسے مریم نے آ کر جگایا۔ مسجد سے واپسی پر وہ سیدھا ہی کچن میں آیا۔ وجہ بھوک کا احساس تھا۔ دن میں کھانا نہیں کھایا تھا تو اب اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی۔ مہروش کے پیپرز ختم ہو چکے تھے۔ آج کل وہ زیادہ تر کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ مجتبیٰ کی آواز پر وہ فوراً پیچھے مڑی۔ مجتبیٰ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے سٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ ہانڈی کے نیچے برنر بند کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ سالن تو تیار ہے بس۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سے جواب دیا اور فریج کی طرف بڑھی۔ بٹ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، اس نے بے چارگی سے بتایا تو مہروش کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ اس کے چہرے سے اس بات کا خوب اندازہ ہو رہا تھا۔ میں روٹی بنا دیتی ہوں، بس 5 منٹ انتظار کر لیں۔ فریج میں سے سلاد کے لیے کھیرے نکالتی وہ مڑی۔ انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے آٹا نکالا۔ انتظار تو کر ہی رہا ہوں میں۔ اس کے دل کا سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے وہ گھمبیر آواز کے ساتھ کھوئے ہوئے انداز میں معنی خیزی سے بولا تو مہروش بھی کسی عجیب سے احساس کے تحت اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی، مگر تب تک وہ سنبھل چکا تھا۔ ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ اس پر اپنے جذبات کو شو کرتا۔ انتظار کی رات ابھی باقی تھی۔ زخم ٹھیک ہوئے تھے پر پوری طرح بھرے نہیں تھے اور اسے ابھی بہت ہی آرام اور سکون سے کام لینا تھا۔ یہ بہت ہی نازک معاملہ تھا۔ پہلے سے الجھی ڈور کو اس کی کوئی جلد بازی مزید الجھا نہ دے۔ مجتبیٰ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا۔ میں سیلڈ بنا دیتا ہوں، تب تک روٹی بنا لو۔ اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر وہ چھری اور پلیٹ لینے اٹھ گیا تھا۔ مہروش بھی سر ہلاتی کوکنگ رینج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ بتاؤ کہ پیپرز کیسے ہیں تمہارے؟ کھیرے دھوتا وہ بنا اس کی طرف دیکھے پوچھ رہا تھا۔ جی اچھے ہو گئے الحمدللہ۔ اپنے ہی خیال میں گم چونکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑی۔ توا رکھ کر اب وہ پیڑے بنا رہی تھی۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ وہ واپس سٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ مجھے آگے سائیکالوجی میں ماسٹرز کے بعد CSS کی تیاری کرنی تھی۔ ذرا رک کر سوچتے ہو آہستہ سے بولی تو مجتبیٰ کی اس کی آواز میں اداسی سے محسوس ہوئی۔ تھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اب بھی ایسا ہی کرو گی؟ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ پڑھائی کے معاملے میں بہت ہی سخت ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ روٹی ڈالتے ہوئے وہ پرجوش سی پلٹتی اسے دیکھنے لگی، جو بڑی مہارت سے سلاد بنانے میں مگن تھا۔ بظاہر اس سے بے نیاز، مگر اس کی ساری حرکات سے وہ نوٹ کر رہا تھا۔ ماں بات سنو، یہ ہو گیا ہے، میرے کمرے سے موبائل لے کر آتا ہوں، تب تک ہوپ فلی تمہاری روٹی بھی بن جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ باہر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جب اس کی آواز پر پھر رکا۔ سنیں، آپ مجھے ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پشت کو دیکھتی وہ بنا سوچے سمجھے پوچھ بیٹھی تھی۔ سبھی اسے مہروش کہتے تھے۔ ابو کی وہ مہرو تھی، ماں تو آج تک کسی نے نہیں پکارا تھا۔ وہ جب اسے ماں کہتا تو ایک عجیب سا احساس اسے اپنے حصار میں قید کرتا چلا جاتا تھا، جس کو سمجھنے سے وہ خود بھی ابھی تک قاصر تھی۔ اس کے سوال پر مجتبیٰ کے ہونٹوں پر ایک بڑی جاندار سی مسکان نے پڑاؤ ڈالا تھا، جسے چھپانے کی اس نے بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پلٹا، اس کے چہرے پر روشنی اور آنکھوں میں نرم سی چمک تھی۔ یہ تو میں ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر۔ ابھی بتا دیا تو تمہارے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، جو کہ میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور سنو، تمہاری روٹی جل چکی ہے۔ پورا اصرار سے انداز میں اسے دیکھتے وہ نرمی سے آخر میں اس کے چہرے پر سے نگاہیں ہٹاتا، توے پر سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر شرارت سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ مہروش تو کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے باہر آئی اور فوراً روٹی کی طرف مڑی۔ جلدی سے اسے پلٹا، مگر وہ واقعی میں جل کر کالی ہوتی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔
تھوڑا سا شرمندہ ہوتے اس نے جلدی سے اسے توے پر سے اتارا اور دوسری روٹی کی ڈالنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوگا اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے پھوڑ خیال کرے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پسینے سے بھرے وجود کے ساتھ، وحشت زدہ سی، ڈری سہمی، آنکھوں میں درد کی اندیکھی تحریر لیے، بے ترتیب سانسوں کے بیچ سانس رکتی محسوس کرتے اس نے منہ کھول کر سانس باہر نکالی تھی۔ مریم شاہ نے اٹھ کر جلدی سے سائیڈ لیمپ جلایا۔ پچھلے کچھ عرصے سے کئی بار ایسا ہو چکا تھا، مگر ہر بار وہ اس کے ایسا کرنے پر پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ مہروش بیٹے کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے بکھرے بال چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے وہ فکر مند لہجے میں بولی تھی۔ ان کے ایسا کرنے پر وہ فوراً ان کے ہاتھ پیچھے ہٹاتی ان کی طرف ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر ان خوف سے پھیلی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق جاگی تھی۔ امی وہ میرے پاس مجھے ہاتھ لگا، میں چیخی پر میری کوئی بات نہیں سنی، انہوں نے مجھے چھوا، انہوں نے امی۔ عجیب سی جملوں میں بات کہتی وہ کہیں سے بھی ہوش و حواس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، جیسے ابھی بھی وہ خواب میں نظر آئی اس دردناک حقیقت کے زیر اثر ہو۔ اس پر جیسے کوئی جنون سا طاری ہوا تھا، جو اب اپنے چہرے، گردن اور پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتی کسی کی درندگی بھرے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم شاہ نے بڑی مشکل سے خود کے آنسو پر قابو رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ وہ بالکل ساکت ہوئی اور مریم شاہ کو دیکھنے لگی۔ کام ڈاؤن بیٹا، دیکھو کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پاس، اور کوئی بھی نہیں تو، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب بالکل چپ۔ میری بیٹی تو بہادر ہے نا، وہ برے خوابوں سے بالکل نہیں ڈرتی۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ کچھ لمحے اور گزرے جب اس کے ہوش اور حواس ذرا بحال ہوئے۔ لیکن امی وہ خواب تو نہیں تھا، خواب ہوتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی مجھے، وہ تو میری زندگی کا سب سے برا سچ ہے، میں چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں چرا پاتی، میں جتنا بھی اسے اپنے ذہن کے پردے سے جھٹک لوں، وہ میرے خوابوں کا راستہ اختیار کرتا مجھے پھر سے اپنے دردناک شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ ان کے سینے میں منہ دیے وہ خشک آنکھوں کے ساتھ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ مریم شاہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر اس کے سر کو چوما۔ بس بیٹا بس، دیکھنا ایک دن یہ خواب بھی تمہارا پیچھے چھوڑ دیں گے، بس تم کبھی کمزور مت پڑنا، انہیں خود پر حاوی مت ہونے دینا بچے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی، جو اب پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی، جس کی گواہی اس کی سانسوں کا ٹھیک ہو جانا تھا۔ اس دن اچانک ہی رخسار اور فریحہ ملنے چلی آئی تھی۔ مریم شاہ انہیں یوں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہیں بٹھا کر وہ خود کمرے میں آئی، جہاں مہروش آج وارڈروب کو خالی کیے نئے سرے سے سارے کپڑے سیٹ کرنے میں بری طرح مصروف تھی۔ اس کا اپنا حلیہ بھی بہت ہی برا ہوا تھا۔ مہروش بیٹا، رخسار اور فریحہ آئی ہیں، جلدی سے فریش ہو اور کپڑے چینج کر کے باہر آ جاؤ۔ بیڈ پر رکھے ہینگ ہوئے اس کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر ان میں سے پنک کلر کا ایک اچھا سا سوٹ اس کے لیے سلیکٹ کر کے انہوں نے اس کی طرف بڑھایا، جسے بنا کسی سوال جواب کے وہ تھام گئی تھی۔ ویسے تو میری بہو ہے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم آج اور بھی پیاری لگو، آخر کو اپنے سسرالیوں سے پہلی بار مل رہی ہو تم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ گلابی ہوئی رنگت کے ساتھ جھٹ سے واش روم میں گھسی۔ جس لمحے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو مریم شاہ ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا آؤ۔ رخسار اپنی جگہ سے اٹھتی اسے پاس بلا رہی تھی۔ ذرا جھجک کر مریم شاہ کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں تسلی آمیز اشارہ کرنے پر وہ آگے بڑھی تھی اور پھر جا کر دونوں سے گلے ملی۔ رخسار کا تو دل اس کے لیے دکھا تھا، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ روحان کو بھی وہ کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کر گئی تھی اور خود بھی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا انہیں کوئی علم نہ ہو۔ ہمارا رب بھی تو سب سے بڑا پردہ پوش ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے دوسروں کے راز بھی ظاہر نہ کریں کسی پر۔ ماشاءاللہ سے بہو تو بہت ہی پیاری ہے ہماری، اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ اس کے خود سے الگ کرتے مریم شاہ کو دیکھ کر رخسار نے تعریفی لہجے میں کہا تو مریم شاہ ان کے الفاظ پر بڑی خوش ہوئی تھی۔ فریحہ بھی اٹھ کر اس سے ملی تھی۔ وہ بھی ایک اچھی لڑکی تھی، اندر اور باہر سے بالکل ایک جیسی شفاف اور خوبصورت،
اس سے ملتے اس کے چہرے پر نہ تو کوئی حسد تھی اور نہ ہی دل میں پلتا کوئی غلط احساس۔ اس نے جان لیا تھا کہ مجتبیٰ شاہ اس کا نصیب نہیں، اور نصیب سے بڑھ کر نہ تو کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ ملے گا۔ ہاں وہ اسے اچھا لگتا تھا، مگر اچھے لوگ تو سبھی کو اچھا ہی لگا کرتے ہیں۔ گھر والوں نے جب ان کے رشتے کی بات کی تو فریحہ کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ اس کی ہمسفر بننے جا رہی تھی، مگر ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر چاہتا ہے، اور یہ اس کی چاہت نہیں تھی۔ دل کو افسوس ہوا تھا، پر وہ اس کی چاہت پر سر تسلیم خم کر گئی تھی، اور جو اس کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کرتے ہیں تو انہیں اس کا اجر بھی بے حساب ملتا ہے۔ پھر رخسار نے اپنے بیگ میں سے کنگن نکال کر اس کی کلائی میں پہنائے۔ یہاں بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح اس نے مریم شاہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جنہوں نے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ پھر وہ دونوں کافی دیر بیٹھی رہیں۔ خوشگوار ماحول میں دن کا کھانا کھایا گیا۔ مریم شاہ نے مجتبیٰ کو بھی کال کی تھی۔ ان کی آمد کی خبر پر وہ بھی جلدی آ گیا، اور ایک اچھا دن ایک دوسرے کے ساتھ بتا کر وہ واپس جانے لگی تو تب مجتبیٰ نے رخسار سے ملتے ہوئے کہا، میں کچھ دنوں تک آؤں گا انشاءاللہ چچا جان کو منانے کے لیے۔ اس کی بات پر وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ نے اس کے خد و حال کو اور بھی اچھا اور پیارا بنایا ہوا تھا۔ نظریں لان میں آتے ہوئے منظر پر گڑی تھی۔ مریم شاہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ان کی نظر کا چشمہ تھا جو کچھ دیر پہلے آنکھوں پر لگائے وہ کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اب منظر کچھ یوں تھا کہ ان کے قدموں کے قریب انہیں کی کرسی سے پشت لگائے ایک کوہنی ان کی گود میں رکھے مجتبیٰ شاہ نیچے گھاس پر بیٹھا ہوا تھا، اور کتاب اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ گلاس ونڈو بند ہونے کے باعث اس کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے ہلتے لب اور مریم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ لیے خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ انہیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی کبھار ہنس کر رکتا اور گردن موڑ کر کوئی تبصرہ بھی کرتا، جس پر مریم شاہ ہولے سے ہنس پڑتی۔ مہروش کے لیے وہ ایک جاں فضا احساس تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سامنے نظر آتے وہ دو لوگ اس کے لیے مشکل میں عطا کی گئی آسانی ہی تو تھی، جن کے دلوں میں اللہ نے اس کے لیے کتنی محبت رکھ دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا اسے خوش کن احساس سے دوچار کرنے لگا تھا۔ وہ کوئی اتنا زیادہ بھی خوبصورت نہیں تھا، صاف سی رنگت تھی، اس کے نقش بھی اچھے تھے، وہ پیارا لگتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت ہی خاص تھی، ذہانت سے چمکتی ہوئی گہری بولتی آنکھیں، اندر تک اتر کر بھید جاننے والی آنکھیں۔ اس کا قد کاٹ اچھا ہونے کے باعث وہ ایک اچھی اور اٹریکٹیو شخصیت کا مالک تھا، مگر اس پر سب سے اوپر تھا اس کا کردار، اس کے اخلاق اور اس کی ہوئی خوب سے خوب تر تربیت۔ عورت کبھی بھی مرد کے ظاہر پر نہیں مرتی، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ وقتی جذبہ ہوتا ہے۔ یہ تو مرد کا کردار ہے جو اسے اپنا قیدی بنا دیتا ہے، اور مہروش شاہ کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ مجتبیٰ شاہ اس کے دل کی سلطنت کو فتح کر کے اپنی محبت کے جھنڈے گاڑنے والا پہلا اور آخری مرد بن چکا ہے اس کی زندگی میں۔ وہاں سے ہٹ کر وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ خلاف معمول دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اب ہلکی سی لالی بھی آ چکی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر آئے چند بالوں کو کان کے پیچھے اس نے کیا جو چوٹی سے باہر نکلائے تھے۔ ذرا سے رخ موڑ کر بائیں جانب چہرے اور گردن پر وہ ہلکے سے دھبے دیکھے جو اب اسے برے نہیں لگتے تھے، اور نہ ہی انہیں دیکھنا اسے درد کا باعث بنتا تھا۔ اب وہ انہیں مجتبیٰ شاہ کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ خود کو نئے سرے سے محبت کرنا سیکھ رہی تھی، جو اب کسی مرد کو دیکھ کر دل میں سہم جانے کے باوجود پرسکون اور بے خوف نظر آتی تھی۔ وہاں سے ہٹ کر وہ بیڈ تک آئی جہاں اس کی بکس اور نوٹس بکھرے پڑے تھے۔ رزلٹ میں A+ مارکس کے ساتھ شاندار کامیابی کے بعد اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ اس کے پرزور اصرار پر اس کا ایڈمیشن ایک ویمن یونیورسٹی میں کیا گیا تھا، جہاں وہ بہت حد تک خود کو پرسکون اور محفوظ خیال کرتی تھی۔ وہ بہت کم ڈیرے پر آتا تھا، مگر ان سے بات کرنے کا سب سے صحیح موقع اسے وہی ملنا تھا۔ آنے سے پہلے رخسار سے بات کر کے ان کے وہاں ہونے کی اس نے پوچھ لیا تھا، اور اس وقت وہ ان کے سامنے صحن میں بچھی گاؤ تکیے لگی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سامنے والی چارپائی پر وہ خود بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر صاف غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی بڑے روکھے سے انداز میں دیا تھا، ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے سینے سے لگانا تو دور، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا اس کے چچا نے۔ آپ کب تک ایسے مجھ سے ناراض رہیں گے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ بول اٹھا، تو بدلے میں انہوں نے جواب دینا تو دور اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ دیکھیں چچا، ایسے تو مت کریں،
میں دن میں کتنی بار کال کرتا ہوں آپ کو، آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. میں حویلی آتا ہوں تو آپ میرے آنے سے پہلے ہی باہر نکل جاتے. اگر آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو نکالے نا مجھ پر غصہ، اور اگر آپ نے ایک دو لگانی ہے تو وہ بھی لگا دیں. بھلے یہاں سب ملازموں کے سامنے میرا مرغا بنوا لیں، پر یوں اپنی بے رخی کی مار تو مت ماریں. ذرا ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھتا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پیروں پر وزن ڈالتا زمین پر جا کر بیٹھا تھا. اس کا یہ لہجہ اس کے چچا کا دل کو پگھلا گیا تھا. اسی لیے تو اتنے عرصے سے نہ تو وہ اس سے مل رہے تھے اور نہ ہی بات کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ جیسے ہی وہ سامنے آئے گا تو اپنی اسی طبیعت سے انہیں فوری طور پر گھیر لے گا. ذرا سا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے انہوں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا تھا. چچا، اچھا پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں. رشتوں کے معاملے میں پہلے ہی میرے پاس صرف ایک دو رشتے ہی تو ہیں جنہیں میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں. اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ان سے معافی مانگ رہا تھا. اپنے کیے پر اسے کوئی ندامت نہیں تھی، مگر رشتوں کے تقدس میں انہیں بچانے کے لیے بڑوں کے سامنے تھوڑا جھک جانے سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی تھی. اس کے چچا فرید شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا. وہ ان کے پیارے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی جسے کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا انہوں نے، جو اپنی فرما برداری اور بہترین عادتوں کے باعث ان کا ہمیشہ سے لاڈا رہا تھا. اب یوں بالکل نیچے بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا تھا. سینے سے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بالآخر ہمیشہ کی طرح اس کے آگے ہار مانتے ہوئے وہ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کر کے خود بھی اٹھے تھے. پھر انہوں نے مسکرا کر اسے گلے لگایا. سینے میں جلتی آنکھ پر جیسے ٹھنڈی سی پھوار برسی تھی. دلوں میں پلتی نفرتیں کبھی بھی انسان کو سکون نہیں دیتی. وہ دوسروں سے زیادہ خود کو اس آگ میں جھلساتا ہے، مگر کسی ایک کی ذرا سی پہل سے یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بس اپنی میں کو تھوڑی دیر کے لیے مارنا پڑتا ہے. بدماش کہیں گے، اچھی طرح جانتے ہو کہ چچا کو کیسے قابو کرنا ہے نا. اس کی پیٹھ کو ذرا سا زور سے تھپکتے ہوئے اب وہ نارمل سے انداز میں اس سے محبت سے پر لہجے میں بات کر رہے تھے. شکر ہے ایسے ہی مان گئے، ورنہ تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں آپ مجھے میرا مرغا ہی نہ بنوا لیں. وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا تو فرید شاہ کی ہنسی گونج اٹھی تھی. یہ مت سمجھنا مجتبیٰ کہ میرا غصہ تمہارا فریحہ سے شادی نہ کرنے پر تھا. تم اگر انکار بھی کر دیتے تو خدا کی قسم تمہاری میرے دل میں محبت ویسے ہی رہتی. بس مجھے غصے سے زیادہ صدمہ تھا. اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہو تم نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا. ان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے کندھے پر دھرا ہوا تھا. مجتبیٰ شاہ چند لمحوں میں سنجیدہ ہوا. اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی. I'm sorry چچا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں. وہ وقت ہی ایسا تھا کہ مجھے بالکل مہلت ہی نہیں مل سکی. شرمندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی. پر اسرار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولے تو مجتبیٰ شاہ کا دل ایک بار زور سے دھڑکا. تو کیا وہ رشتوں کو لے کر آزمایا جانے والا تھا؟ کیا اسے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے عذاب سے دوچار کیا جانے لگا تھا؟ یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی. چہرے کی رنگت ایک دم بدلی تھی. نکاح تو تم نے جیسے تیسے کر لیا بیٹا، مگر ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے. آس پاس کے سبھی گاؤں کو پتہ چلے کہ توقیر شاہ کے بیٹے اور فرید شاہ کے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے. بھائی یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے. اس کی حالت سے خوش ہوتے وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے پرجوش انداز میں جھنجھوڑ چکے تھے. مجتبیٰ کی رکی سانسیں ان کی بات سن کر بحال ہوئی اور وہ ہنسنے لگا. ویسے تم کیا سمجھے تھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ اب وہ اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ شرمندہ ہوتا سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا. چلو اب بیٹھو. اور سنو دین محمد، کوئی چائے پانی کا انتظام کیا کہ نہیں؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتے وہ اسے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اونچی آواز میں اپنے ملازم کو پکار رہے تھے. رات کا کھانا کھا کر وہ برتن اٹھا رہی تھی اور مجتبیٰ موبائل چیک کر رہا تھا. جب اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا کر وہ پلٹی تو جھٹکا کھا کر رکی. بے دھیانی میں ہی سر سے دوپٹہ سرکا تھا اور وہ اس کے بالوں کی چوٹی کو ہاتھ میں پکڑ چکا تھا. اس کی طرف گردن موڑتے ہوئے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. ہم تو پہلے ہی اس معصومیت کے گھائل ہیں، اب اپنی ظالم اور ناگن زلفوں سے تم ڈسو تو مت. دائیں آنکھ کا کونا میچ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کے کسی پکے سچے عاشق کے انداز میں مجتبیٰ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ہی مہروش کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی. وہ ہونٹ کھولے حیرت سے مجتبیٰ کو دیکھ رہی تھی. مجتبیٰ نے بھی سٹ پٹا کر اس کی چوٹی چھوڑ کر فرش پر ٹوٹی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا. برتن ٹوٹی کی آواز پر کچن سے مریم شاہ بھی فوراً باہر آئی تھی. کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ مہروش کو دیکھ کر پوچھنے لگی. ٹھیک کہاں ہے امی، آپ کی بہو کو نا برتن توڑنے کی عادت سی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو، یہ 8ویں پلیٹ ہے جو انہوں نے توڑی ہے.
افسوس بھرے انداز میں سر کو ہلاتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو مہاروش نے مریم شاہ سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا. یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے یوں سارا الزام اس کے سر پر تھوپنے پر ہی وہ تلملا اٹھی تھی. مریم شاہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہاتھ ہونٹوں پر رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ دونوں، یوں ہر غم ہر فکر سے آزاد، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے. ان کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. ہائے میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ پلیٹ تو تم نے توڑی ہے نا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا تو مہاروش نے منہ کھول کر اسے دیکھا. کتنی دیر تو وہ کچھ بول نہ پائی تھی. امی آپ کو پتا ہے انہوں نے نا، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا. وہ مریم شاہ کی طرف مڑ کر جذباتی انداز میں اس کی شکایت لگاتے لگاتے فوراً رکی. اس کی گھنی پلکیں لرز کر اس کی آنکھوں پر آ گری تھی. تبھی مجتبیٰ نے کہا، ہاں بتاؤ نا، کیا کیا میں نے؟ پلیٹ تم نے توڑی اور الزام تم مجھ معصوم پر لگا رہی ہو. ارے میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اسے بولنے پر اکساتے ہوئے وہ کندھے اچکا کر مسکراہٹ ہونٹوں کے کونے میں دبائے ہوئے تھا. مہاروش نے اس کے آرام سے بیٹھا والی بات پر صدمے سے اسے دیکھا. اچھا تم دونوں آپس میں پہلے لڑ لو، مجھے نماز سے پہلے وظیفہ بھی پڑھنا ہے، میں جا رہی ہوں. مریم شاہ سرسری سے انداز میں کہتی وہاں سے پلٹ کر ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی. کتنے جھوٹے ہیں آپ مجتبیٰ. ان کی جاتے ہی وہ اس کی طرف مڑ کر اسے نظروں سے گھور کر بولی تھی. اس سے بحث کرتے اسے ذرا برابر احساس نہ ہوا تھا کہ اتنی دیر سے وہ اس کے سامنے بنا سر پر دوپٹہ لیے کھڑی ہے. مجتبیٰ کی پرشوق نظریں اس کے شرم و غصے سے لال ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی. تو کیا ہے، سچ بتا دیتی نا تم؟ میں تو خود چاہتا تھا کہ تم کہو تاکہ امی کو احساس ہو کہ وہ اب اپنی بہو کی رخصتی کر ہی لیں. آخر کب تک میں بیچارہ ایسے ہی شادی شدہ اور کنواروں کے درمیان جھولتا رہوں گا؟ ایک سر سی آہ بھر کر بے چارگی سے اس نے کہتے ہوئے اس کو ملامت کی. مہاروش کو اس کی اس درجہ بے باکی کی ہر کس توقع نہیں تھی. سنسنی کی ایک لہر جو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پھیلتی چلی گئی تھی. خون چھلکانے کی حد تک سرخ پڑے چہرے کے ساتھ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی. جلدی سے واپس پلٹ کر باقی پلیٹیں اٹھا کر اس نے پٹخ کر ادھر ادھر رکھی اور پھر کچن میں گم ہو گئی. مجتبیٰ نے اس کی اس حرکت پر کب سے روکی ہنسی کو بے قابو چھوڑتے ہوئے اس کی حالت سے خوب لطف اٹھایا تھا. پھر نماز کے لیے وقت کم رہتا دیکھ کر جلدی سے اٹھا. خوشی کا حصار اس کے وجود کے گرد بندہ اسے بہت ہی سرشار کر رہا تھا. کچھ دن بعد عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا تھا. تانیہ مراد کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ان چاروں کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا. وہ خوش تھا یا نہیں مگر وہ مطمئن ضرور ہو گیا تھا. گھر آ کر مریم شاہ اور مہاروش کو بھی اس نے یہ خبر سنائی. وہ کوئی بھی ریئیکشن دیے بنا وہاں سے چلی گئی. فریحہ کی شادی اس کے ماموں ذات سے بھی طے ہو چکی تھی، جس کے ساتھ ہی مجتبیٰ اور مہاروش کے ولیمے کی تقریب کا بھی اہتمام ہونا تھا. فریحہ مہاروش سے ملنے خود آئے تھے، جس کے بعد سے دونوں طرف زور و شور سے شاپنگ کا سلسلہ جاری و ساری تھا. رخسار اور فریحہ آئے دن وہاں موجود ہوتی تھی، جس کے بعد بازاروں کے خوب چکر لگتے اور اس سب میں حیرت انگیز طور پر مہاروش بھی سب سے آگے تھی. فریحہ سے اس کی اچھی بن گئی تھی. روحان بھی 1-2 بار ساتھ آیا تھا، مگر مہاروش کے سامنے وہ چاہ کر بھی نظر نہیں اٹھا پاتا تھا. اس کے دل میں ایک کسک تھی جو جب اس کا سامنا ہوتا دل میں جاگ کر اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتی تھی، اور شاید یہ کسک تمام عمر رہنے والی تھی. وہ مجتبیٰ کا شکر گزار تھا کہ اس نے مہاروش اور مریم شاہ کے سامنے اس کے گناہوں کا پردہ چاک نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کبھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پاتا. شادی سے 2 دن پہلے وہ لوگ حویلی آ گئے تھے. مہاروش کو بھی سبھی نے بہت پیار اور عزت سے اپنایا تھا. بہت ہی دھوم دھام سے فریحہ رخصت ہو کر اپنے پیا گھر سدھاری تھی تو مہاروش باضابطہ طور پر رخصت ہو کر مجتبیٰ کے کمرے تک آئی تھی. بیڈ پر بیٹھی کچھ دیر پہلے تک جو بہت پرسکون اور شرمائی سی روایتی سرخ لہنگے میں دلہن آپے کے سبھی لوازمات لیے بہت پیاری لگ رہی تھی، اب ایک دم زرد چہرے پر گھبراہٹ کے آثار لیے وہ بہت ہی غیر آرامدہ سے لگ رہی تھی. مریم شاہ اس کے حال دل سے خوب واقف تھی، تبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے ماں. مجتبیٰ تمہارا محرم ہے بچے. میاں بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. یہ رشتہ سبھی رشتوں سے خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنا ہوتا ہے. اس میں اللہ نے محبت اور خیر رکھی ہے.
دونوں کے لیے راحت اور سکون رکھا ہے، اس لیے اللہ کی رضا جان کر ہر برے خیال اور بری یاد کو ذہن سے جھٹک کر پورے دل کے ساتھ آگے بڑھو۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اس کے پاس بیٹھی اسے نرمی سے سمجھاتی رہی۔ مہاروش ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جب چلی گئی تو ان کی باتوں کے زیر اثر وہ کچھ بہتر فیل کر رہی تھی۔ مجتبیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے آنے کے ساتھ ہی وہ تمام پازیٹیو سوچیں دماغ سے رخصت ہوتی چلی گئی۔ وہ پھر سے وحشت اور گھبراہٹ کے مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ڈرتی تھی یا اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اسے بہت چاہتی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی خواہش مند تھی، مگر وہ اس خوف کے ناک کا کیا کرتی جو اس کے لاشعور میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ مجتبیٰ ایک مضبوط چال چلتا بیڈ کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنی دیر گزری تھی، وہ نہ تو بولا تھا اور نہ ہی وہاں بیٹھا تھا۔ مہاروش کے جھکے سر والے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مہاروش کو اس کا یوں کھڑا ہونا، کچھ کہے بنا کھڑا ہونا عجیب سی کیفیت کا شکار کر رہا تھا۔ دل کی حالت تو پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے باہر تھی، اب تو اس کے جسم میں کپکپاہٹ در آئی تھی۔ وہ خود ہی سر اٹھا کر آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ جب مسکراتے ہوئے مجتبیٰ نے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بڑے ہاتھ کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹھنڈے ٹھار ہاتھ کی لرزش نے مجتبیٰ شاہ کو حیرت میں ڈالا، مگر وہ اپنی سرشاری میں اس کی فطری شرم و جھجک تصور کرتا اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ آہستہ سے چلتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے بے جان ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گلاس کی صاف شفاف سطح کے پار نظر آتا دور تک پھیلا آسمان اور اس پر چمکتا پوری آب و تاب سے 14ویں کا چاند۔ مجتبیٰ کی نظروں نے اس چاند سے اپنے پہلو میں کھڑے چاند تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر نرم سی سختی لی ہوئی تھی۔ تب اس نے کہا، تم نے ایک بار پوچھا تھا کہ میں تمہیں ماہ کیوں کہتا ہوں، ہے نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے چند پل رکا، پھر دوبارہ شیشے کے اس پار نظریں دوڑائی اور کہا، کیونکہ تم چاند جیسی ہو ماہ، جیسے آسمان پر چمکتا چاند ہر طرف روشنی بکھیرتا ہے نا، ایسے ہی تم میرے دل میں روشنی بکھیرتی ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ چاند سب کے لیے ایک جیسا ہے، مگر یہ چاند صرف اور صرف میرا ہے۔ یہ چاند میرے لیے ہی زمین پر اتارا گیا ہے۔ تم میری ماں ہو۔ اس کی طرف رخ موڑے اس کے چہرے پر نرم گرم نگاہیں مرکوز کیے، جذبوں سے بوجھل گھمبیر آواز میں بول رہا تھا۔ مہاروش کی آنکھیں جھکی تھی اور ساتھ ہی ان میں جمع ہوا پانی چھلکا تھا۔ مجتبیٰ نے اپنی مضبوط بازوں کا حصار اس کی کمر کے گرد باندھا۔ اس کے دل کا سراپے کی نرماہٹ اسے مسحور کرنے لگی۔ ابھی وہ ذرا سا جھکا ہی تھا اس کی طرف کہ اس کی سسکی اسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ سختی سے بند کی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مجتبیٰ کو شدید جھٹکا لگا اور وہ بولا، کیا ہوا تمہیں مہاروش؟ مہاروش تڑپ کر اسے فاصلے پر ہوئی، ایسے کرتے ہوئے لڑکھڑائی تھی اور مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، تبھی نام سر ہلاتے وہ ڈگمگاتے قدموں سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ مجتبیٰ کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں رہ گیا تھا۔ ماتھے کی رگ پریشانی کے باعث ابری تھی۔ آپ میرے قریب مت آئیے گا، مجھے چھوئیے بھی مت، میں مر جاؤں گی مجتبیٰ، پلیز۔ نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ مجتبیٰ کو اس لمحے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ اس سب سے باہر نکل آئی ہے، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کہیں پھنسی ہوئی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ستارے بجھ گئے تھے، اس کی قربت کا خمار بھی اتر گیا تھا۔ ہونٹ سختی سے بیچ کر اس نے اپنی پیشانی کو مسلا، پھر اس نے گردن پیچھے کی طرف پھینک کر خود پر کنٹرول کیا اور اس کے قریب بیٹھ کر ایک گھٹنا زمین پر موڑے وہ ذرا فاصلہ رکھے، ہمت کر کے ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو ہولے ہولے لرزتے وجود کے ساتھ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی رو رہی تھی۔ مہاروش نے ڈر کر چہرہ اٹھایا، بکھرے ہوئے کاجل اور مسکارے کے ساتھ وحشت زدہ سی وہ بھیگی آنکھیں لیے مجتبیٰ شاہ کے دل کی دنیا میں درد کا طوفان لے کر آئی تھی۔ ماں، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کے سوال پر اس نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا۔ بتاؤ نا ماں، تمہیں اعتبار ہے کہ نہیں؟ اس کے سر سے ہاتھ ہٹا کر وہ اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ مہاروش نے ہلکے سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اگر اعتبار ہے تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟
میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو. تمہیں درد دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ساری نیگیٹو چیزوں کو جھٹک دو. اٹھو شاباش اور چینج کرو اور سو جاؤ. مسکراتے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا. مہاروش نے اسے ڈب ڈباتی آنکھوں کے ساتھ غور سے دیکھا. وہ لب بھلے مسکرا رہے تھے مگر وہ آنکھیں سپاٹ سی تھی. مہاروش کو شرمندگی کے شدید احساس نے آن گھیرا تھا. مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو درد سے بھرا ہے. میری روح آج بھی زخم ہے مجتبیٰ. آپ کا پاکیزہ لمس بھی مجھے تکلیف کی اسی بھٹی میں دھکیل رہا ہے جہاں سے نکلنے کی اتنے عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں. آئی ایم ریئلی سوری مجتبیٰ، مجھے معاف کر دیں پلیز. اس کے ہاتھ کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیے ان پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ بے بسی اور خود اذیتی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی بول رہی تھی. مجتبیٰ نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے آہستگی سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور کہا، میں نے کہا نا، جاؤ چینج کرو اور آرام کرو، تھک گئی ہو تم. اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ نرمی سے کہتا اسے چھوڑ کر خود واپس گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا. مہاروش نے اس کی چوڑی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر واش روم کی طرف چلی گئی. دور آسمان پر اس کی رسائی سے بہت پرے وہ چاند بھی اب کھو چکا تھا. شاید وہ چاند بھی مجتبیٰ کے لیے افسردہ تھا. مہاروش کے رویے نے اسے اچھے سے یہ باور کروا دیا تھا. اس کی ماضی کی سبھی تلخ یادوں کے کاڑ بند کرنے کے باوجود کوئی ایک چور دروازہ اب بھی کھلا تھا. جہاں جلتی آگ کی راکھ تو بجھ گئی تھی پر وہاں کوئی ایک چنگاری ابھی بھی دبی تھی جو مہاروش کو سلگا رہی تھی، اسے غیر محسوس انداز میں جھلسا رہی تھی. مجتبیٰ کو اب اس چنگاری کا بھی بندوبست کرنا تھا. اگلی شام گھر واپس آ کر مہاروش کے منزل سے غائب ہوتے ہی اس نے خود کو مریم شاہ سے یہ کہتے سنا کہ مہاروش کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. شہر کی ایک جانی مانی سائیکالوجسٹ کے پاس اس کے سیشن ہو رہے تھے. مجتبیٰ شاہ ہر سیشن میں اس کے ساتھ ہوتا تھا. پہل تو وہ بہت گھبرائی، کچھ بھی کہنے سے انکاری ہوئی. ڈاکٹر سویرا کے ہر سوال پر وہ بے بسی سے پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی تھی اور بدلے میں وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا مسکرا کر اس کی ہمت بڑھاتا. وہ جو ڈاکٹر کو سب بتاتی چلی گئی اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل جاتی اور وہاں پتھر ہوا مجتبیٰ شاہ جھکی نظروں کے ساتھ آنکھوں کے سرخ گوشوں میں اترتی نمی کو بڑی مشکل سے اندر اتار پاتا. وہ ہر ہفتے میں ایک دن سیشن کے لیے جاتی تھی اور اس کے انکار کے باوجود مجتبیٰ شاہ وہاں موجود رہتا تھا. تمام وقت میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تو مہاروش کا جی چاہتا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے جہاں کم از کم وہ ان بھیانک لمحوں کی کوئی ایک گونج بھی نہ سن سکے، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تھی. اس سے کچھ چھپانے کا کیا حاصل، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا تھا. کلینک سے واپسی پر ہر بار وہ اس سے نظریں چراتی تھی مگر وہ بھی ایسا مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ باہر نکلتے ہی یوں نارمل ہو جاتا جیسے اندر وہ بہرا بنا بیٹھا تھا. نہ کچھ سنا اور نہ ہی ان اندھی آنکھوں نے اس کا رونا بلکنا دیکھا، مگر وہ خود کئی دن نارمل نہیں ہو پاتی تھی. وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ وہ بار بار اسے وہاں لے کر نہ جائے، مگر وہ ہر بار کان لپیٹ کر اس کا ہاتھ تھامے پھر اسے وہاں لے جاتا. مہاروش کو تو وہ ایک قید خانہ لگتا تھا. اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ کلینک نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے جہاں جاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی تھی اور واپسی پر وہ آدھی مری ہوئی ہوتی تھی. وہ وقت بہت ہی کڑا تھا جو اسے دوہری تکلیف میں مبتلا کر جاتا تھا. وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا؟ اسے اپنے ان سوالوں کے جواب چاہیے تھے. وہ بھی تو اسے جاننا چاہتی تھی، وہ اسے پہچانتی تھی. وہی تو اس کا ہم سفر تھا، اس کا لباس، اس کے رازوں کو چھپانے والا، اس سے روح کا تعلق جوڑنے والا اور اس سے محبت کرنے والا، اس کے لیے خود کو مارنے والا. وہ مجتبیٰ شاہ تھا جو اس کی رگ و جان سے بھی قریب تر تھا. 6 مہینے کے بعد وہ اپنے سبھی ڈر، خوف اور تکلیف کی اس بھٹی سے بالآخر کل ہی نکل آئی تھی. اس کی اذیتوں کا دور ختم ہوا تھا اور آگے ایک روشن کل اس کے انتظار میں کھڑا تھا. 6 سال بعد گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی. 5 سالہ حازم اس کی طرف بھاگا. گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جس میں سے مکمل پردے کے ساتھ بہت ہی کانفیڈنس میں مہاروش مجتبیٰ شاہ باہر نکلی تھی. وہ پرانی مہاروش نہیں تھی بلکہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مہاروش مجتبیٰ شاہ تھی.
CSS کے بعد پچھلے 1 سال سے وہ سروس میں تھی۔ اس کے آفس کی ٹیبل پر نذیر احمد کی مسکراتی تصویر سجی ہوئی تھی، جسے وہ دن میں کئی بار دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ابو میں نے آپ کے سپنے کو پورا کیا، آپ کی دعائیں مجھے اس مقام تک لے آئی، آپ کی مہروش نہ تو ٹوٹی نہ بکھری، دیکھیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اپنے غموں سے باہر نکل آئی ہے۔ اور بدلے میں تصویر میں نظر آتی وہ ساکن آنکھیں زندہ ہو جاتی، ان میں فخر اور مان کے کئی رنگ مہروش کو بکھرتے دکھائی دیتے۔ اپنی باہیں پھیلا کر حازم کو اٹھاتے وہ لان میں اسی طرف چلی آئی تھی جہاں مریم شاہ بیٹھی اسے آتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ 1.5 سالہ حور عین ماما کی گردان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہروش نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر حازم کے گال چومے اور پھر اسے اتار کر اپنے پاس آئی ننھے ننھے ہاتھ کھولے حور عین کو اٹھا کر پیار کیا۔ ایک ہاتھ میں حازم کا ہاتھ اور دوسرے میں موجود حور عین کو لیے وہ مریم شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے پاس آ کر جھک کر ان کے سر پر پیار دیتے وہ ساتھ والی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ مجتبیٰ نہیں آئے ابھی تک کیا؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو گھر آتے ساتھ ہی وہ پوچھ لیا کرتی تھی۔ مریم شاہ نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا اور یہی وہ لمحہ تھا جب باہر مجتبیٰ کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی حازم نے ایک بار پھر اپنا کام چھوڑ کر باہر دوڑ لگائی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر حور عین بھی الرٹ ہوئی تھی۔ مہروش نے مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ حور عین کو نیچے اتارا۔ اب کی بار وہ بابا بابا کہتے ہوئے ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فل یونیفارم پہنے مضبوط سا مجتبیٰ شاہ جھک کر حازم کو اٹھاتا اسے اوپر ہوا میں اچھال رہا تھا اور اس کی کھلکھلاہٹ کانوں میں رس سی گھولتی جا رہی تھی۔ حور عین کے پاس آنے پر جھکتے ہوئے اس نے بیٹی کو دوسرے بازو میں لیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ لے کر اپنی ماں اور بیوی کی طرف چلتا ہوا آیا۔ حازم کے بابا؟ صبح صبح اس نام کی میٹھی سی پکار سننے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تو وہ جاگتے ہونے کے باوجود صرف اس پکار کا انتظار کرتے پڑا رہتا تھا۔ پہلی یہ پکار پر ہمیشہ کی طرح آنکھ کھول کر اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آفس جانے کے لیے بالکل تیار وہ مسکراتی ہوئی ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی۔ جب آپ جاگ رہے تو میرے جگانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی۔ اس سوال کا جواب تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ وہ شرارتی سے انداز میں جواب دینے لگا تو مہروش نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ہاں جی، میں تو جیسے جانتے ہی نہیں نا آپ کو۔ پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر بے آرامی کے تاثر لیے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اس نے پیچھے کیا۔ اب اس کی روشن چمکتی پیشانی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون سا میسر ہوا جس کا رنگ چہرے کے خد و خال میں بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ مجتبیٰ نے بڑی مشکل سے گلے میں سے آتی ہنسی کو روکا تھا۔ یہ اس کی سب سے عجیب عادت تھی۔ وہ رات میں بھی کئی بار اس کے بال اپنے ماتھے سے ہٹایا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے کیا؟ اسے یوں ہی چپ بیٹھے دیکھ کر اس نے جیسے اسے یاد کرایا تو مہروش نے مسکرا کر سر کو ہاں میں ہلایا۔ ہاں تو بولو نا، پھر میں لیٹ بھی ہو جاؤں گا۔ اس نے شرارت بھری آنکھوں سے اس کا حسین مکھڑا دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ تبھی وہ بولی، مجتبیٰ آپ کا بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری زندگی کو صحیح معنوں میں ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے، مجھے اپنانے کے لیے۔ پتہ ہے آپ کی وجہ سے مجھے میری ماں ملی، اتنی پیاری فیملی ملی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ہاتھ پر اپنا نرم اور نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہتی چلی گئی تھی۔ مجتبیٰ نے ذرا سا آگے جھک کر اس کی ماتھے کو چوما۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ شروع میں مجتبیٰ نے اسے ٹوکا تو بدلے میں اس کی کہی بات پر دوبارہ اسے منع نہیں کر پایا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی اس وقت وہ یہ سب کہتے ہوئے۔ پتہ ہے میں ہر روز صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے سب کچھ دیا، پھر آزمائش میں ڈالا اور پھر خود ہی اس میں سے نکالا اور بدلے میں اتنا کچھ دیا کہ میں ساری تکلیفیں بھول گئی۔ مجھے رب کی نعمتیں اور رحمتیں گننے سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور جب حقیقی خدا کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے تو میں اپنے مجازی خدا کا شکر بھی کرنا میں نے خود پر فرض کر لیا ہے۔ مجھے یہ سب کہنا اچھا لگتا ہے۔ محبت اور چاہت کی چمک لیے وہ اسے چپ کروا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اور یہ بتائیں کہ یہ شکریہ مجھے کب تک ایسے ہی وصول کرنا پڑے گا؟ اس کے ماتھے سے اس نے ماتھا ٹکراتے ہوئے پوچھا۔
تبھی وہ بولی، جب تک یہ سانسیں رک نہ جائیں تب تک۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے یہ شکریہ اپنی زندگی کی آخری صبح تک ایسے ہی سننا ہے انشاءاللہ۔ پیچھے ہو کر اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اس نے خود پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ چلو اٹھو بھی، تمہاری وجہ سے میں روز لیٹ ہو جاتا ہوں ماں، خود تو صبح صبح تیار ہو جاتی ہو، بیٹے کو بھی ٹپ ٹاپ کر لیا ہوتا ہے، اور مجھے یہاں گڈ مارننگ سپیچ سنائی جاتی ہے روز۔ اور پھر ناشتے کی ٹیبل پر امی سے مجھے ڈانٹ الگ پڑتی ہے کہ میری شادی کر کے عادتیں ساری خراب ہو چکی ہیں، بیٹے سے سیکھو، تم سے پہلے تیار ہو جاتا ہے۔ بستر سے اتر کر سلیپرز پہنتے اور واش روم تک جاتے وہ ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا، اور مہروش مسکراتے ہوئے بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ گھر ان کی جنت تھی۔ آخر میں جنت کے حصول کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے نا، مگر دنیا میں جنت بنانا بھی ضروری ہے، اور دنیا میں جنت جیسا گھر بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے۔ اس عورت کی تربیت کا ہوتا ہے جو اپنی وہ اولاد کی کرتی ہے، اس محبت کا ہوتا ہے جو رشتوں میں پنپتی ہے، اس احترام کا ہوتا ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عزت نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی میں ہی خوش ہونا پڑتا ہے، مشکل آئے تو ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کھلے دل سے خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی خامیوں کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے، تب جا کر دنیا میں جنت کا حصول ممکن ہو پاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی مردوں کی ضرور ہے، مگر ان مردوں کی تعمیر تو ایک عورت ہی کرتی ہے نا۔ جب مائیں مریم شاہ جیسی ہوں گی تو بیٹے مجتبیٰ شاہ جیسے کردار کے حامل ہوں گے، پھر کوئی مہروش نظیر روندی نہیں جائے گی، دھتکاری نہیں جائے گی۔ بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی کردار سازی بھی ضروری ہے، تاکہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، تاکہ کوئی اور مہروش نظیر اپنی عزت کی پامالی کا درد نہ سہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر عورت کو مریم شاہ جیسا سہارا نہیں ملتا، جو عورت ہو کر بھی عورت کا درد سمجھ سکے، اور نہ ہی مجتبیٰ شاہ جیسا ہم سفر ملتا ہے جو اس کے زخموں پر مرہم لگا سکے، اس کے وجود میں چبھی سوئیوں کو نکال کر اسے پھر سے جینا سکھا سکے۔ اپنے ارد گرد حالات کے صدائے کسی کی درندگی کا شکار ہوئے معصومے کے لیے آپ لوگ بھی ہمدرد بنے، نہ کہ درد گر۔